السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے آقائے دو جہاں خاتم پیغمبراں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں اور پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ عرفاں، اگر چراغ حرم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجب نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی، اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ حضرات، ایک بادشاہ تھا۔ بادشاہ جو ہوتے تھے نا، ان کے اپنے مزاج ہوتے تھے۔ اس بادشاہ نے 4-5 کتے رکھے ہوئے تھے، اس بادشاہ نے، اور کتے بڑے بڑے کتے تھے اور بڑے خونخوار تھے، چیر پھاڑ کر انسان کو رکھ دیتے تھے، شیر کی طرح ان کے قد تھے۔ بادشاہ تھوڑا سا کسی آدمی سے ناراض ہوتا نا، تو ایک بہت بڑے پنجرے کے اندر ایک بہت بڑا سلاخوں کا گھر اس نے بنایا ہوا تھا۔ اس میں کتے ہوتے تھے، اور کتوں کو جب باندھ کر رکھا جاتا ہے نا، تو زیادہ زہریلے ہو جاتے ہیں یہ، اور زیادہ اس کے اندر کڑواہٹ آتی ہے، زیادہ کاٹتے ہیں۔ اس نے قید کیے ہوئے تھے کتے تو بڑے زہریلے تھے۔ جس آدمی سے بادشاہ تھوڑا سا ناراض ہوتا نا، تو وہ کتے کے آگے اس آدمی کو کر دیتا، کتے کو آگے ڈال دیتا۔ حضرات، اس کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے تھے یہ کتے۔ یہ سزا تھی، لوگوں کو پتا تھا۔ بادشاہ کے وزیر نے بڑی خدمت کی، 35 سال تک نوکری کی، لیکن ہر سورج نے غروب تو ہونا ہی ہوتا ہے، ہر چاند نے ڈھلنا بھی ہوتا ہے۔ اب بوڑھا ہونے لگا، وہ جو مضبوط حافظہ تھا وہ کمزور ہونے لگا، ہلکی غلطی۔ بادشاہ مزاج کا بادشاہ تھا، نہیں سمجھ میں آیا تو میں نے کہا لوگ کہتے ہیں ہمیں کام پیارا ہے، جام نہیں، تو رشتہ وفا کا تھا ہی نہیں۔ وزیر سمجھنے لگا کہ اب نہ میں بھی غلطیاں کرنے لگا ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ کسی دن میں بھی ان کتوں کا شکار ہو جاؤں، بادشاہ مجھے بھی ان کے آگے نہ ڈال دے۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے اجازت دے دی جائے۔ آہستہ آہستہ معذرت کرنے لگا
قدم ہٹانے لگا کہ مجھے چھٹی دے دی جائے، مجھے اجازت دے دی جائے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں، جب تک میری طبیعت نہیں مانتی تم نہیں جا سکتے۔ مطلق العنان لوگ تھے۔ وزیر خاموش ہو گیا، پریشان رہنے لگا، غلطی ہو گئی ہے تو پھینک دے گا۔ وزیر پریشان ہو گیا کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو بادشاہ کتوں کے آگے پھینک دے گا۔ ایک تجویز اس کے ذہن میں آئی۔ ایک دن اس کے ذہن میں ایک تجویز آئی۔ وہ جو کتوں کے پنجرے پر محافظ بیٹھا تھا نا، وہ کھانا ڈالتا تھا، روٹی ڈالتا تھا، گوشت دیتا تھا، اس کو گوشت دیتا تھا۔ حضرات ایک دن کہنے لگا یار تیری ڈیوٹی ہے سارا دن کتوں کو کھانا دینے کی، گوشت دینے کی، تو 2-4 دن ڈیوٹی مجھے بھی کرنے دے۔ کہا 2-4 دن ڈیوٹی مجھے نہیں دینے دیتا۔ اس نے کہا تو لے لے، میں تو پہلے ہی پریشان ہوں، سارا دن ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ اس نے کچھ حضرات تھوڑا سا گوشت لیا، پنجرے کے باہر کھڑے ہو کر کتوں کو ڈالا۔ اگلے دن تھوڑی روٹیاں لے آیا، کتوں کو ڈالی۔ 2-4 دن، ہفتہ، مہینہ، سال بھر جتنا اس کو موقع ملا وہ دن بھر خدمت کرتا۔ بس وقت ایک دن آ گیا، بادشاہ کو ایک بات اچھی نہ لگی، بادشاہ کو ایک بات وزیر کی اچھی نہیں لگی، تو اس نے کہا اس بڈھے کو اٹھاؤ اور ڈال دو کتوں کے آگے۔ کہا اس بڈھے کو اٹھاؤ اور کتوں کے آگے ڈال دو۔ حضرات کتوں کے پنجرے میں ڈال دیا گیا، ساری زندگی یہاں رہا، اسے ابھی تک پتہ نہیں چلا میرا مزاج کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا ساری زندگی یہ یہاں رہا لیکن اس کو یہ پتہ نہیں چلا کہ میرا مزاج کیا ہے۔ جب اٹھا کے پنجرے میں ڈالا نا تو بجائے اس کے کتے اسے کاٹ کھاتے، اس کے پیر چومنے لگے، وہ پیر چومنے لگے کتے حضرات، ہاتھ چومنے لگے، چاٹنے لگے۔ تو بادشاہ سامنے کھڑا تھا، نظارہ دیکھنے کو کتے چیر پھاڑ کرتے، نظارہ دیکھنے کو بادشاہ کھڑا ہو گیا کہ اس کو چیر پھاڑ دیں گے کتے۔ تو حضرات خوش ہوا کرتا تھا، کسی کو چیرتے پھاڑتے ہوئے کتوں کو دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوتا تھا۔ خونخوار درندے جیسی اس کی طبیعت ہو گئی تھی۔ جب دیکھا پیار کر رہے ہیں تو بادشاہ وزیر سے کہنے لگا یہ کیا ہے؟ تو وزیر رو پڑا، کہنے لگا تو سیاست دان تھا تو میں بھی سیاست دان تھا، ساری زندگی سیاست کی لیکن دنیا داروں کے ساتھ رہا تو انجام یہ ہوا کہ مجھے اس پنجرے میں ڈال دیا گیا۔ دیکھ تو بہت بڑا، کہا تو بہت بڑا سیانہ تھا اور میں بھی سمجھدار تھا، وزیر رہا، کہا میں بھی سمجھدار وزیر رہا لیکن ہمارا روح کا رشتہ نہ بن سکا۔ ارے ہم سے تو یہ کتے ہی اچھے نکلے، تیری 35-40 سال کی خدمت کی۔ کہا میں نے تیری 35-40 سال خدمت کی کہ تو نے کتوں کے آگے ڈال دیا، تو نے مجھے کتوں کے آگے ڈال دیا۔ انہیں تو چند مہینے روٹی ڈالی ہے، انہیں تو میں نے چند مہینے روٹی ڈالی ہے، یہ میرے وفادار ہو گئے ہیں۔ کہا انہیں میں نے چند مہینہ روٹی ڈالی ہے، یہ میرے وفادار ہو گئے ہیں۔ اگر انسان کتا بھی پال لیتا ہے تو کتا بھی وفا کرنے لگتا ہے، اگر انسان کتا بھی پالنے لگتا ہے اور کتے کا خیال رکھتا ہے تو کتا بھی وفادار ہو جاتا ہے، کتا بھی محبت کرنے لگتا ہے۔ تو اے لوگو آپ بھی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وفادار بن جاؤ، انشاءاللہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ سے ضرور محبت فرمائیں گے، میرے آقا و مولا ضرور آپ سے محبت فرمائیں گے۔ یہ اپنی لائف حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شریعت پر گزار دو، انشاءاللہ الرحمن تمہاری دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی، دنیا میں عزت پاؤ گے، آخرت میں جنت پاؤ گے۔ اور اگر اے لوگو تم نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وفادار نہیں بنے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دامن کرم کو چھوڑا، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے طریقے سے دور ہوئے تو برباد ہو جاؤ گے۔ کہ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا وجہ بربادی، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بیدار اپنی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نقش قدم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔